السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کے بیان میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جہاد میں مومن کامل کا امتحان کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو جہاد سے آپ سن لیجئے کہ جہاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں سے دو قسموں کو میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے نفس سے جہاد اور دوسرا شیطان سے جہاد۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ تمام قسموں میں سے یہ دو قسمیں فرض عین ہیں۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان کو بذات خود اس کو عمل کرنا ہے۔ تو یہ فرض عین ہے، نفس سے جہاد اور شیطان سے جہاد۔ تو یہاں جہاد میں مومن کامل کا امتحان کیا ہے، اس میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے وفات کے دن تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے پورا جہاد کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور کپڑوں کو پاک کر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے لگے اور لوگوں میں دعوت حق دینے لگے، شب و روز خاموشی اور علی الاعلان مشغول ہو گئے۔ پھر دوبارہ جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اسے کھول کر بیان کریں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دعوت دینے لگے اور کسی کی ملامت وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کا اعلان شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے، آزاد غلام، مرد عورت، جن و انس، غرض کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس کے دین کی دعوت دی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام دعوت دینے لگے تو کفار مکہ اور مشرکین کو بہت تکلیف ہوئی، اور انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا، آبا و اجداد کا جو دین ہے، اس کی کھلے عام مذمت کی جا رہی ہے، برائی کی جا رہی ہے، اسے جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو وہ غصے میں آ گئے، غصے سے بھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ماننے والوں یعنی صحابہ کرام پر وہ ٹوٹ پڑے اور سخت سے سخت تکلیفیں دینے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسکین دی اور کہا کہ یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے اور انہیں جھٹلایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، تمہیں بھی وہی کہا جا رہا ہے جو تم سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت تسلی دی آپ کو اور فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کرام کی زندگی آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہم کو اگر ہمارے مسلمان ہونے کے بعد ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کو اس بات سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارے انبیاء کرام کو بھی تکلیف دی گئی، جب انہوں نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا اور حق بات لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو انہیں بھی تکلیف دی گئی تھی۔ اس لیے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور اس پر ہمیں سکون اور اطمینان سے رہنا چاہیے۔ کوئی گھبراہٹ اور اس طرح سے کسی تکلیف میں ہم کو نہیں پڑنا چاہیے۔ جب انسان کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو تمام انبیاء کرام کے سامنے دو باتیں اور دو قسم کے لوگ سامنے آئے۔ ایک وہ جنہوں نے ایمان لے آیا، جو ایمان لے آئے اور انبیاء کرام کی باتوں کو مان لیا، اور دوسرے یہ کہ جنہوں نے کفر کیا اور انبیاء کرام کی باتوں کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا۔ تو پہلی قسم وہ جو ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اور غرض کیا جو بھی مسلمان ہوتا ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت زیادہ، بہت سے لوگوں کو زیادہ امتحان دینا پڑتا ہے اور بہت سے لوگوں کا تھوڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لیتے ہیں مسلمانوں کا، اور جو کافر ہوتے ہیں، جو انکار کر دیتے ہیں، تو ان کا امتحان نہیں لیتے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیا اس لیے کہ اللہ نے ہمارا امتحان نہیں لیا، ہم پر آزمائش کو نہیں ڈالا، تو وہ یہ بھول میں ہے
کہ ان پر آزمائش کو نہیں ڈالا گیا، بلکہ ان کو اگر جب وہ ایمان نہیں لے آئے ہیں، کفر کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک لمبی مصیبت میں ڈالنے والے ہیں جو مرنے کے بعد آخرت میں ہوگی۔ اور جو ایمان لے آئے ہیں وہ اپنی ایک لمبی مصیبت کو بیچ کر کے ایک چھوٹی سی مصیبت کو، یعنی اپنی ایمان والی زندگی جو ہے اس کو لے لیا ہے۔ ایمان والی زندگی میں تھوڑا بہت دنیا میں مصیبت یہ ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو دنیا مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لو کہ قید خانہ ہے، تو اس میں اگر کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے قید خانے میں وہ بھی کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہے، تو دنیا میں اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پر آپ مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کرام کو ابتلا میں ڈالا ہے، یعنی سب انبیاء کرام کا امتحان ہوا، سب کی آزمائش ہوئی ہے، سب کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ آخر جب انہوں نے صبر کیا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو یہاں ہم مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے، اگر ہم پر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو ہم کو صبر کرنا چاہیے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے۔ اس سے کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ وہ دکھوں سے ضرور ہی محفوظ رہے گا۔ مصائب اور آلام میں مبتلا لوگوں کے عقلوں میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جس نے تھوڑے سے ختم ہو جانے والے دکھ کے بدلے لمبے اور ترین دائمی دکھ کو بیچ دیا، یعنی مسلمان لوگ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کے جو دکھ ہے اس کو لے لیا، اور جو آخرت کے بعد والے آخرت میں جو دکھ ملنے والے ہیں اس کو چھوڑ دیا، یعنی دنیاوی زندگی کو اپنا مسلمان بن کر کے گزارا۔ اور سب سے بدبخت وہ ہے جنہوں نے لمبی اور دائمی دکھ کو مول لے کر تھوڑا سا ختم ہو جانے والا دکھ بیچ دیا، یعنی کافر لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کا جو آرام ہے اس کو لے لیا اور آخرت کا جو دکھ ہے اس کو بھول گئے۔ تو یہاں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے بارے میں، کیونکہ انسان بہت جلد باز ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ تم عجلت والی چیز کو پسند کرتے ہو اور آخرت کی چیز کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ فوری ملنے والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو انسان یہاں یہی جو کافر ہے جو انکار کر دیتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار دنیا میں ہم کو آخرت میں پتہ نہیں کیا ملے گا نہیں ملے گا، وہ بات کی بات ہے، دنیا میں آرام مل رہا ہے ہم دنیا کا آرام لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت میں یہ بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی عارضی تکلیف کا ایک وقت ہے جو اللہ کی ملاقات سے ختم ہو جائے گا، اور اس سے بندے کو بے حساب لذت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کی ملاقات کی انتہائی قوی امید دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بہت سی جگہوں میں بتایا کہ ہماری تمہاری ملاقات ہوگی آخرت میں، تاکہ اس کے شوق میں بندہ یہاں تک کی تکلیف کو برداشت کر لے۔ بلکہ بعض لوگوں کو تو اس کا اشتیاق اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کا احساس بھی نہیں کر پاتے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات کا شوق کا سوال کیا، اور یہ شوق و ذوق بڑی نعمتوں سے میں ہے، لیکن اس نعمت کے لیے بطور سبب کچھ اقوال اور اعمال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کو کرنا ہوگا، کچھ عمل کرنا ہوگا، کچھ دعائیں پڑھنی ہوگی اور اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، یہ سب کرنا ہوگا، اس کے بعد ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، جن سے اس نعمت کا حصول ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اقوال کو سنتا اور اعمال کو جانتا ہے، وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی نعمت کا اہل کون ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا۔ لہذا جب بندے سے کوئی نعمت فوت ہو جائے تو اسے اپنے لیے یہ آیت پڑھنا چاہیے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جانتا نہیں ہے؟ کیوں نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک دوسری تسلی یہ دی کہ اللہ کے راہ میں ان کا جہاد ان کے لیے ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں،
یعنی اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے، اور شیطانوں سے جہاد کرتے ہیں اپنے دین کی اعمال کرنے کے لیے، تو یہ وہ اپنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے۔ تو جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس طرح جہاد کا فائدہ خود بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر بتایا کہ اس جہاد کی وجہ سے ان کو صالحین کی جماعت میں شامل کرے گا۔ مزید اس شخص کا حال بتایا جو بغیر بصیرت کے امتحان میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف کو اللہ کے اس عذاب کی طرح سمجھتا ہے جس سے بچنے کے لیے مومن ایمان لاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ کہنے لگتا ہے میں تو تمہارے ہی ساتھ ہوں، حالانکہ اس کے سینے میں نفاق چھپا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگوں کا ضرور امتحان لے تاکہ اس کے ذریعہ پاک اور ناپاک کا امتیاز ہو جائے۔ یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم دنیاوی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں امتحان دینا پڑتا ہے، انٹرویو دینا پڑتا ہے، تو یہاں تو ہم اللہ کے دین میں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو تھوڑا بہت ضرور ہمارے لیے آزمائش ہوگی، تو اس پر ہم کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ نفس اصل کے لحاظ سے جاہل اور ظالم ہے، اور ظلم و جہالت کے باعث اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی صفائی کی جائے۔ اگر اس گھر سے صفائی اور طہارت کے ساتھ نکلا تو ٹھیک ہے، ورنہ جہنم کی بھٹی میں جانا پڑے گا، اور جب بندہ وہاں پاک و صاف ہو جائے گا تو اسے جنت میں داخلہ کی اجازت مل جائے گی۔ تو یہاں کہنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اگر، تو ہمارے اوپر تھوڑی بہت مصیبت آئے گی، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی ہمیں، اور یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر ہمیں عمل کرنا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اس سے ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔